اب وقت دونوں صورتوں میں گزر جانا ہے، چاہے آپ شکر ادا کریں اور ہنسی خوشی سے وقت گزار دیں۔ رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو رب کی نظر سے دیکھو، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اور ذرا یہ بات اپنے ذہن پہ سوار کر کے تو دیکھیں کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کو تکلیف دینے میں راضی ہوگا؟ یہ تکلیف، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ مال کے نقصانات، یہ دولت کے نقصانات، یہ اولاد کے نقصانات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ایک آزمائش اور امتحان کے طور پہ دیتی ہے۔ اور اگر انسان ان آزمائش اور امتحان سے ہنسی خوشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل جاتا ہے تو اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور اپنے درس و تدریس کے کام میں مشغول تھے کہ ان کا ایک خادم آ کے آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ اے امام، آپ کا تجارتی جہاز ڈوب کر تباہ ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ الحمدللہ کہتے ہیں اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی خادم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتا ہے، کیا امام، جو اطلاع جہاز کے غرق ہونے کے متعلق ملی تھی وہ غلط ہے اور آپ کا جہاز بحفاظت ساحل پہ لنگر انداز ہو گیا ہے۔ تو دوبارہ امام فرماتے ہیں الحمدللہ۔ تو بیٹھے طلباء نے دریافت کیا کہ اے امام، اے استاد، ذرا رہنمائی فرما دیں، جہاز ڈوبا، نقصان ہوا، تب بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، جہاز کے بچنے کی اطلاع آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرے اور اس وقت میں چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے نفع لکھ دے یا نقصان لکھ دے، وہ پہلے لکھا گیا ہے۔ اگر ابھی آپ اس پہ صدقو ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں تو وہ لکھی ہوئی تقدیر کی چیزیں بدل نہیں سکتی۔ تو پھر بہتر چارہ یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اور جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ پھل فروٹ والے جو خراب فروٹ ہے وہ پھینک کے جاتے ہیں جہاں پہ، وہاں پہ 2 بچے ان خراب فروٹ میں سے کیلے چن چن کے آدھے گلے ہوئے کیلے کھا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ کے برجستہ میرے منہ سے نکلا شکر الحمدللہ کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں 2 وقت کا کھانا، عزت کی روٹی، ایک اچھا پہن سہن، ایک عزت کا مقام، معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام، اور وہ بہت سی چیزیں جن کے لیے ہم نے تگ و دو کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بہت سی چیزیں عطا کی جن کے لیے بلا شک ہم مستحق نہیں تھے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور شکر اس یقین سے ادا کریں
کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے ہمیں اور دے گا۔ اب وقت دونوں صورتوں میں گزر جانا ہے، چاہے آپ شکر ادا کریں اور ہنسی خوشی سے وقت گزار دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کریں۔ اور ہاں، شکوے اور شکایتیں اس چیز کے لیے ہم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کیا ہماری یہ اوقات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کا بہت رونا رو رہا تھا۔ ایک شخص اپنی غربت کا رونا روتا رہتا تھا ہر وقت۔ اس کو ایک اندھا مل گیا اور اس اندھے نے کہا، کیونکہ وہ اندھا بہت امیر تھا، اس اندھے نے اس غریب شخص کو کہا کہ میں تمہیں 5 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، تم مجھے ایک آنکھ اپنی دے دو، کیونکہ میں بینائی سے محروم ہوں اور میرے پاس دولت ہے، تمہارے پاس آنکھیں ہیں، تم مجھے ایک آنکھ دے دو، میں تمہیں دولت دے دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو وہ غریب شخص ہکا بکا رہ گیا۔ اب وہ نابینا شخص دوبارہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں اور تم مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دو۔ تو وہ غریب شخص جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتا تھا، وہ برجستہ کہہ اٹھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بہت امیر ہوں، تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، چکھنے کو زبان دی، چلنے کو پاؤں دیے۔ تو لہٰذا ہماری اوقات یہ ہے کہ اگر ہم شکر کا حق ادا کرنے پہ آئیں تو ہم ایک چلتی سانس اور اس سانس کی وجہ بننے والی آکسیجن اور ایک چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ اور یہ جملہ کفار کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، بلیورز کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے دی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کے ان کی ناشکری تو کرے گا تو ان نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ جھٹلانے کو اسی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس نیت سے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے ہمیں اور عطا کرے گا۔ اور یقین کریں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک دفعہ اس نیت سے شکر ادا کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ان کا جوتا گم ہو گیا وہاں پہ۔ اب وہ باہر نکلتے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں کہ یا اللہ، کیا وقت آ گیا ہے کہ میں وقت کا امام ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ ابھی یہ خیال ذہن میں آیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ولی کا سامنا ایک ایسے شخص سے کر دیا جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور ریگتا ہوا چل رہا۔ تو امام صاحب برجستہ، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جوتے لیے، ٹانگیں تو نہیں نہ لی۔ اس لیے میرے دوستو، شکر وہ واحد کنجی ہے جس کو استعمال کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے خزانوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔